بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ فیل کے اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ پہلی آیت کے اندر لفظ علم جو ہے وہاں حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آگے تر کیف میں را کو پور پڑھیں گے، اور پور کرنے میں اس بات کا خیال کریں گے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ لیا جائے، جیسے ترا نہیں پڑھیں گے بلکہ ترا اس طریقے سے موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ الم ترا، آگے ہے کیف فعل ربک۔ ربک کے اندر را کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے میں نے ترا کے اندر کہا کہ پور کرنے میں ہونٹوں کا سہارا نہیں لیں گے۔ آگے ہے باصحابی، تو یہاں حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو صاد ہے اس صاد کو آواز چینج کیے بغیر یا ہونٹوں کا سہارا لیے بغیر یا ہونٹ گول کیے واو کا سہارا لیے بغیر پڑھیں گے، جیسے باص یا باص اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ سین کی طرح ہی پڑھیں گے، اور اس میں صرف موٹی آواز کا اضافہ کریں گے، جیسے باصحاب الفیل۔ اور دوسری بات یہ کہ صاد کے اوپر جزم ہے تو یہاں زبر نہ ہو جائے، اس بات کا بھی خیال کرنا ہے۔ باصحاب ایسا نہ ہو، باصحاب اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے الفیل، تو یہاں جو لام پر جزم ہے اس لام کو بھی اس طریقے سے پڑھیں کہ اس کے اوپر زبر نہ ہو جائے۔ باصحاب الفیل اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ باصحاب الفیل اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آگے ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اس دوسری آیت کے اندر علم کے اندر جو میم ساکن ہے، میم پر جو جزم ہے اس کو متحرک یعنی زبر ہونے سے بچائیں گے۔ الم یجعل ایسا نہ ہو بلکہ الم یجعل اس طریقے سے پڑھیں گے، اور آگے والا جو کلمہ ہے اس میں جیم کو قلقلہ کے ساتھ اس طریقے سے پڑھیں گے کہ آواز لوٹے، جیسے یجعل 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 اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے کیدہم فی تضلیل۔ آخری کلمہ جو ہے تضلیل، تو اس کے اندر ایک حرف جو ہے وہ خوب توجہ کے لائق ہے، تو یہاں وہ حرف ہے واد۔ واد کو یہاں اس طریقے سے بعض مرتبہ پڑھا جاتا ہے کہ دال پڑھتے ہیں یا دال پور پڑھتے ہیں یا وا پڑھتے ہیں، تو ہم کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا بلکہ واد ہی پڑھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ زبان ہے، زبان کا یہ جو سائیڈ کا کنارہ ہے جو داڑھ کے سامنے ہے، اس حصے کو استعمال اس طریقے سے کریں گے کہ آگے کا جو کنارہ ہے وہ استعمال نہ ہو، یہ کہیں بھی نہ لگے، صرف سائیڈ کا کنارہ جو داڑھ کے سامنے ہے وہی زبان کا کنارہ استعمال ہو، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر جو جزم ہے وہ زبر نہ ہو جائے، تولیل ایسا نہ ہو بلکہ تولیل اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ آگے ہے وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ پہلے کلمے کے اندر را ساکن ہے، را پر جزم ہے، تو اس را کو اس سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس را کو پور پڑھیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ وارسل واوصل اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ آگے ہے علیہم طیرن۔ لفظ طیرن کے اندر جو تا ہے اس تا کو اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے تا پڑھتے ہیں، پر اس کے اندر صرف پور کا یعنی موٹی آواز کا اضافہ کریں گے، اور جو غلط طریقے ہیں اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر آواز کا چینج کر دینا، جیسے طیرن، یا ہونٹوں کا سہارا لینا طیرن، اس طریقے سے پڑھنا غلط ہے۔ تو تا کے مخرج سے ہی پڑھیں گے،
اور اس میں صرف موٹی آواز کا اضافہ کریں گے، طیرن اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے جو ہے را کو بھی پور کرنے میں اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ لیا جائے، طیرن۔ اور را کے اندر دوسری اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو تنوین ہے، دو زبر ہے، وہ تنوین کے اندر جو نون ہوتا ہے طیرن، تو اس کے اندر زبر نہ ہو جائے، جیسے طیرن ابابیل ایسا نہ ہو، طیرن ابابیل اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے والا جو کلمہ ہے ابابیل، تو وہاں حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ابابیل اس طریقے سے، پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ آگے ہے تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ لفظ ترمیہم کے اندر را کو پور پڑھیں گے اور پور کرنے میں دوسری چیزوں کا سہارا نہیں لیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے، ترمیہم۔ اور آگے ہے اسی کلمے کے اندر میم ساکن، ترمیہم، تو یہاں میم ساکن جو ہے وہاں اخفاء شفوی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد با ہے، تو اخفاء شفوی کے اندر اس میم کو گناہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ میم کا جو اصلی مخرج ہوتا ہے تو اس اصلی مخرج کے مقابل میں کمزوری سے ادا کیا جائے۔ جیسے عام طور پر ہم جو میم پڑھتے ہیں وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں، ہم، لیکن جو اخفاء شفوی والا جو میم ہو، اس میم کو ادا کرنے میں کمزوری کے ساتھ اس میم کو پڑھیں گے، جیسے ترمیہم، ہم اس طریقے سے اخفاء شفوی کریں گے اور ایک الف کے برابر گناہ کی تاخیر کریں گے۔ آگے ہے بحجارۃ، یہاں را کو پور کریں گے اور پور کرنے میں دوسری چیزوں کا سہارا نہیں لیں گے، بحجارۃ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے بحجارۃ من سجیل، تو یہاں دو گنے ہیں، ایک تو یہ کہ بحجارۃ کی جو تنوین ہے وہاں اس آگے والے حرف میم کے ساتھ گنہ ہوتا ہے، تو یہاں ایک گنہ، اور من کے اندر جو نون ہے یہاں اخفا ہوتا ہے تو اس کا گنہ، تو یہاں دو گنہ کریں گے اور دونوں گنہ میں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے، بحجارۃ من سجیل اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور سجیل کے اندر جو جیم پر تشدید ہے تو وہاں ایک حرف کی مزید تاخیر کرتے ہوئے اس حرف کو پڑھیں گے، اس طریقے سے سجیل اس طریقے سے پڑھیں گے، پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ آگے ہے فجعلہم کعصف مأکول، یہاں فجعلہم کے اندر جو میم پر فجعلہم میں آخر میں جو میم پر جزم ہے، اس میم پر جو جزم ہے اس کو زبر ہونے سے بچائیں گے، فجعلہم نہ ہو بلکہ فجعلہم اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے کعصفم، تو یہاں عین کو اچھے سے پڑھیں گے اور اس کے بعد جو صاد ہے اس صاد کو سین کی طرح پڑھیں گے اور پور پڑھیں گے، اور اس بات کا اور خیال کریں گے کہ یہاں جو جزم ہے وہ زبر نہ ہو جائے، کعصفم ایسا نہ ہو بلکہ کعصفم اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے مأکول، کعصفم اور مأکول کے درمیان ایک ادغام کا گنہ بھی ہوگا، تو یہاں ایک الف کے برابر گنہ کی تاخیر بھی کریں گے، اس طریقے سے کعصفم ایسے گنہ کریں گے۔ اور آگے ہے مأکول، مأکول کا جو حمزہ ہے اس کو جھٹکا کے ساتھ پڑھیں گے، اور جھٹکا کرنے میں اس بات کا خیال کریں گے کہ آواز لوٹے نہ، اگر آواز لوٹے گی تو وہ متحرک ہو جائے گا، جیسے مأکول، مأکول ایسا نہیں پڑھنا، آواز بالکل بند کر دینی ہے جھٹکا کرتے وقت، مأکول اس طریقے سے پڑھیں گے، پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے، فجعلہم کعصف مأکول۔ پوری سورہ مبارکہ اس طریقے سے پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. مقبول سنی دعوت اسلام کو آقا کرے عروض یہ شاکر تمہارا یا